بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عقائد اسلام کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کر رہے ہیں، اور آج ہمارا سوال ہے کہ انبیاء کرام کی خصوصیات کون کون سی ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو انبیاء کرام میں پائی جاتی ہیں۔ انبیاء کرام میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے بشریت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورۃ یوسف آیت نمبر 109۔ ترجمہ: اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ تمام کے تمام مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے اور بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر اگر فرشتے رہتے اور فرشتوں کے لیے احکامات بھیجنے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں اور یہ تمام کے تمام احکامات بھی انسانوں کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دوسری خصوصیت ہے امانت اور وہابیت۔ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک منوعاً پہنچا دیتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورۃ جمعہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت، امانت و دیانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات میں نمبر 3 پر ہے تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ ترجمہ: اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا،
یعنی کوئی پیغمبر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کیا ہو۔ انبیاء کرام کی خصوصیات میں نمبر 4 پر ہے معصومیت۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ نمبر 5 پر ہے واجب الاطاعت ہونا، یعنی جس کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہو جائے۔ انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ نساء آیت نمبر 64۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، قاضی اور حکم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔